بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد المبارك وسلم وصل عليه. حضرات محترم، الحمدللہ آج پہلی مرتبہ آستانہ عالیہ قادریہ دیوان حضوری میں حاضری کا شرف عطا ہوا سبحان اللہ. اور یہاں رستے دیکھے، منزل دیکھی، آپ کو دیکھا، ایسے ہی محسوس ہوا اپنے ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں آ گیا. اسٹیج آپ کے سامنے ہے. اس خانقاہ کے وارثین اپنے اجداد کی جلوہ سامانیوں کے ساتھ اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں. خانوادہ دیوان حضوری میرے لیے لائق تکریم ہے. حضرت قبلہ صاحبزادہ سید اخلاق شاہ صاحب مدظل العالی اور میرے انتہائی اقرب و محسن و مشفق ساتھی سید عرفان شاہ صاحب مدظل العالی اور جناب صاحبزادہ شہزاد احمد قادری مدظل العالی، یہ تینوں حضرات چشم و چراغ ہیں اس خوبصورت سلسلے کے. اللہ یہ گلستان یوں ہی شاد و آباد رکھے، آنے والوں کو ان کی طلب کے موافق فیضیابی نصیب فرمائے. آستانہ عالیہ کلیام شریف کسی تعارف کا محتاج نہیں. ایک زمانہ، ایک جہان اس آستانے سے وابستہ ہے اور اس آستانے کی خوبصورت پرتاثیر شخصیت جناب قبلہ شعبان فرید صاحب مدظل العالی، وہ بھی زینت محفل ہیں. ان سے مل کر بھی قلبی راحت ہوئی. ہمارے مفتی اہل سنت مفتی محمد اسلم صاحب ایک پیاری شخصیت ہیں جو خطہ آزاد کشمیر میں اہل سنت کے پلیٹ فارم سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور مجھ سے قبل اپنی مشہور کن طرز میں تبلیغ دین متین بطریق احسن فرمانے والے اہل سنت کی صفوں میں جانے پہچانے معروف و محبوب شخصیت
جناب قبلہ علامہ پیر اجمل رضا قادری صاحب، جنہوں نے ماحول، وقت کی ضرورت، تقاضۂ تبلیغ اور فرض منصبی کو سامنے رکھتے ہوئے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے صحیح دوا کا انتخاب کیا۔ اور ان کی پاکیزہ گفتگو سے یہی محسوس ہوا ہے کہ ہم نے رنگینی کلام بہت سن لیا اور ہم نے نظم و نثر کی منزلیں بہت ساری طے کر لی ہیں۔ ہم نے احسن کلامی کے بڑے بڑے جوہر آزما لیے ہیں۔ پوری رات محفل نعت میں بیٹھ کر بھی دیکھ لیا ہے، قوم میں تبدیلی پھر بھی آ نہیں سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ اجمل صاحب جیسے اجمل الکلام خطباء اور واعظین اور علماء اور صوفی مزاج رکھنے والے اگر اہل سنت کو اور بھی مل جائیں تو یقیناً اخلاقی تبدیلی نظر آئے گی۔ حضرات، اس وقت یہ پروگرام 180 ممالک میں بذریعہ نور ٹی وی براہ راست دیکھا جا رہا ہے۔ وقت انتہائی مختصر ہے۔ جو کچھ آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے واعظ و نصیحت میں سمجھایا گیا، اسی کے قبیل سے، اسی کے پاکیزہ ماحول سے مترشح اور اس سے مستفید اور اس سے مستنیر اور اسی سے مستخرج معانی و مفاہیم پر تھوڑا سا کلام کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات، میں نے جو آیہ کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کا مورد کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس طرف جائے بغیر اس سے جو عمومی مفہوم اہل تفسیر نے ذکر کیا، جو ماحول کے مطابق تقاضا کر رہا ہے، اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ حکم نبی کو ہے، محبوب نبی کو ہے، مطلوب نبی کو ہے، جو کائنات کا مشہود نبی ہے، اس سے کلام ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے۔ حکم کیا ہے؟ اس طرف جائے بغیر امت کے لیے جو اس کا زاویہ اور جو رخ پیدا ہو رہا ہے اور جس شاخ سے ہمیں پھل مل رہا ہے، اس طرف بڑھتے ہوئے ارشاد ربانی کا خوبصورت پیغام یہ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو ٹھہرا لے۔ صبر کا معنی ہی رکنا ہوتا ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ گناہ کے وقت بھی صبر ہی کام آتا ہے۔ جب گناہ کا تصور آئے اس وقت اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر ہے، اور یہ بہت بڑا صبر ہے۔ تکلیفوں پر صبر یہ عمومی معنی ہے، لیکن گناہ سامنے آئے اس وقت اپنے نفس کو روک کے رکھ لینا یہ کاملین کا صبر ہے۔
اللہ فرما رہا ہے اپنے نفس کو روک لے، اپنے آپ کو روک لے، ٹھہرا لے۔ کہاں ٹھہرایا جائے اسے؟ فرمایا مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ٹھہراؤ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک لو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تم نے رہنا ہے جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، جو اپنے رب کے حضور دعا کرنے والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تم اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک لو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ساتھ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ فیصلہ کرنا کہ ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے، ایک مومن کو بہت بڑے تفکر و تدبر کی ضرورت ہے کہ وہ کن کے ساتھ رہے تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے جو میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ یاد رکھو، اللہ جس شان کا مالک ہے اس کے ساتھ رہنا بھی اسی شان کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جسم و جسمانیت کی قید میں ہوں، میں زمان و مکان کی قید میں ہوں، میں ہوا و فضا کی قید میں ہوں، میں آب و خاک و خلا و فضا کی قید میں ہوں، میں خلد و نوش کی قید میں ہوں، میں آنے اور جانے کی قید میں ہوں، میں بیٹھنے اور اٹھنے کی قید میں ہوں، میں سونے اور جاگنے کی قید میں ہوں، میں پیدا ہونے اور پھر مر جانے کی قید میں ہوں، میں عالم میں امکان کی قید میں ہوں، عالم میں برزخ کی قید میں ہوں، اور بالآخر عالم میں محشر کی قید میں ہوں۔ لہذا اگر مجھے اللہ سے ملنا ہے تو کوئی طریقہ تو ہوگا۔ فرمایا یہ جو قید والے ہیں اس کی اور وہ جو قید سے باہر ہے اس کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس آیت سے جو مفہوم سمجھ آ رہا ہے وہ یہی سمجھ آ رہا ہے، اللہ سے ملاقات اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اسے اللہ کی یاد کی منزل میں قدم رکھنا ہوگا، اور جس نے اللہ کو یاد کیا اس کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی ملاقات کرنے کے لیے اللہ کی یاد چاہیے، اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اگر تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو تجھے ذکر کی ضرورت ہے، اور ذکر کے لیے تجھے اہل ذکر کی ضرورت ہے۔ تجھے ان کی صحبت چاہیے جو ذکر والے ہیں، اور تجھے ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ اور یاد بھی کیسے کرتے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ نے خود ان کا ذکر فرما دیا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح خدا کو یاد کرتے ہیں، شام خدا کو یاد کرتے ہیں، اور انسان کے دن اور رات میں یہی اہم ترین اوقات ہیں۔ ایک صبح کا وقت ہے اور ایک شام کا وقت ہے، اور اللہ والوں کی شان اللہ خود بتا رہا ہے۔ فرمایا جن کے دن اور ان کے رات میری عبادت اور میری ریاضت اور مجھے یاد کرنے سے عبارت ہے، دنیا والے اور ہیں، میری ذات سے تعلق رکھنے والے اور ہیں۔ کسی کی صبح کسی شان سے ہوتی ہے، شام کسی شان سے ہوتی ہے، لیکن وہ جو میرے ہو چکے ہیں ان کی صبح میں بھی میں ہی نظر آتا ہوں، ان کی شاموں میں بھی خدا ہی نظر آتا ہے۔ حضرات، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ کہ یدعون، یہ ہیں اللہ کو پکارنے والے، اللہ کو پکارنے والے۔
اور کب پکارتے ہیں؟ فرمایا شام ہوتی ہے تب بھی اسے پکارتے ہیں، صبح ہوتی ہے تب بھی اسے پکارتے ہیں۔ تو یاد رکھو جن کی صبح بھی اللہ کے ساتھ پکار میں صرف ہو رہی ہے، شام بھی اللہ کے ساتھ پکار میں صرف ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ رہو۔ اور ان کی ایک اور صفت آگے بیان فرمائی، یریدون وجہہ، فرمایا اب تم یہ دیکھ لینا جو میرے ہو گئے ہیں، جو صبح مجھے پکاریں، شام مجھے پکاریں، جو عصر و فجر میں مجھے ذکر کریں، اور یبیتون لربہم سجدا و قیاما کی منزل پر متمکن ہونے والے، جب ایک جہان آرام کر رہا ہو تو کچھ میرے بندے تمہیں نظر آئیں گے جو صبح شام پکارنے والے ہیں۔ ارے تمہاری شامیں مغرب کے وقت نازل ہوتی ہیں اور تمہاری صبح فجر کے وقت نظر آتی ہے، لیکن مجھ سے محبت کرنے والوں نے رات کے اس پہر میں جب ایک جہان سو رہا ہوتا ہے اور نیند کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت یہ ثابت کیا، فرمایا کہ اللہ سے محبت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کے اس عالم میں جب استراحت کا لمحہ ہے، آرام کا لمحہ ہے، اس وقت یہ اٹھ کر وضو کرتے ہیں، طہارت حاصل کر کے پھر یدعون ربہم کی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور بتا دیا کہ اللہ والے وہ نہیں ہوتے جو اپنی کوٹھیوں سے پہچانے جائیں، اپنے مال گاڑیوں سے پہچانے جائیں، اور مریدوں کے بڑے بڑے دستوں سے پہچانے جائیں۔ فرمایا اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں بھی ذکر خدا ہوتا ہے، راتوں میں بھی ذکر خدا۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں، اللہ جو نشانیاں بتا رہا ہے وہی نشانیاں حقیقت ہیں، اس کے علاوہ سب فریب ہے، اس کے علاوہ سب دھوکہ ہے۔ لہذا کسی بڑے مجمع کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا، کسی قیمتی جبے کو دیکھ کر بھی متاثر نہ ہونا، اور کسی اعلیٰ مکان والے کو دیکھ کر بھی متاثر نہ ہونا۔ میرے رب نے اپنے محبوب بندوں کی علامت بتائی ہے، فرمایا یہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں، اور جو میرے ساتھ رہتا ہے اس کا دنیا سے کیا علاقہ ہے، جو میرے ساتھ رہتا ہے ارے ان کا چہرہ بتائے گا کہ یہ اللہ والا۔ حضرات یریدون وجہہ، یہ کون ہے؟ یہ بھی مرید ہیں۔ یریدون میں یہ مریدون کون ہے؟ کون ہے یہ مریدین جو ارادہ کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یریدون، تو یریدون کا مطلب مریدون ہی ہے، یہ بھی ارادت والے ہیں، یہ بھی مرید ہیں، لیکن تسی بھی مرید ہو، اسی بھی مرید ہوں، لیکن انہاں دی ارادت کے اللہ خود فرماتے ہیں یہ میرے چہرے کے مرید ہیں۔ اس سے پتہ چلا ارادت ہے ہی محبوب کا چہرہ دیکھنا، ارادت محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو اب وہ وہی بات پھر آگے، ہم قید والے کو قید سے باہر اس کا چہرہ کیسے دیکھیں؟ فرمایا اس کا چہرہ دیکھنا یہی ہے کہ جو بھی کرو اسی کے لیے کر لو، بس یہ اسی کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اور علماء نے اس لیے اس کا مطلب کیا کہ اس کی رضا کو، یہ وجہ اللہ جو ہے، لوجہ اللہ جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لوجہ اللہ کا معنی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لہذا تم جب کوئی کام کر رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ یہ لوجہ دنیا ہے یا لوجہ اللہ ہے۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو سمجھو تم خدا کا چہرہ دیکھ کر اسے راضی کر رہے ہیں۔ ارے حضرات آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ اچھا یہ پتہ چل گیا کہ یہ کام کیا کرتے ہیں، اہل اللہ کیا کام کرتے ہیں، پتہ چل گیا نا؟ یہ ذکر والے ہیں، اس کی یاد میں رہنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ میں بھی آج ہر جگہ بتاتا ہوں کہ ذکر کی مجلس سجانا، مراقبے کرنا، تسبیحاں پھیرنا، نوافل کی کثرت کرنا، یہ ساری چیزیں مؤخرات میں سے ہیں، اور مقدمات دینیہ کیا ہیں؟
فرائض سے آغاز کرنا. یہ چلا کشی کرنا بغیر فرضوں کے صرف جہالت ہے. بڑی بڑی تسبیحاں لے کے بیٹھ جانا، روزے نہ رکھنا حماقت ہے. اس لیے کہ دین کی تعبیر نہ مجھے اختیار ہے نہ کسی اور کو اختیار ہے. دین کی تعبیر وہی ہے جو میرے محبوب نے خود اور اپنے صحابہ کے ذریعے ہمیں سکھائی ہے. اس لیے جو چیز مقدم ہے وہ مقدم رہے گی، جو مؤخر ہے وہ مؤخر رہے گی، جو اول ہے وہ اول رہے گی، جو آخر ہے وہ آخر رہے گی. بتاؤ، دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آخرت پہلے آ جائے اور دنیا بعد میں آ جائے. جس طرح حساب و کتاب پہلے نہیں ہو سکتا عمل سے، اس طرح نفل پہلے نہیں ہو سکتا فرض سے. اگر فرض ادا کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، سمجھ لو تم حق کی جانب بڑھ رہے ہو، اور نفل ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ پیچھے دیکھ لینا کہ اول کو اول کے مقام پہ رکھا کہ نہیں، اور مقدم کو مقدم کے مقام پر رکھا کہ نہیں. اگر اول اولیت کے مقام پر ہے، مقدم تقدیم کے مقام پر ہے، تو پھر سمجھ لو تمہارا نفل بھی قبول ہے، تمہارا فرض بھی قبول ہے. پھر ان کی شان کیا ہے؟ یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، لوجہ اللہ کرتے ہیں، للہ کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے کرتے ہیں. تو جس کا کام ہی اللہ کے لیے ہو، یہ میں نہیں کہتا، یہ یریدون وجہہ، اصل میں یہ ابتدا سے چلا رہا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، یہ بھی اللہ کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ لوجہ اللہ شان اگر حاصل نہ ہو تو پھر کوئی عمل مقبول نہیں ہے. آج تم اگر یہاں بیٹھے ہو، اگر خدا کے لیے بیٹھے ہو تو خدا کو پتہ ہے کہ تم کس لیے آئے ہو، اور وہ جولیاں کرنا جانتا ہے. اس کے بعد وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وَلَا تَعْدُ، ادھر ادھر نہیں کرنی ہے اپنی آنکھیں. وہ سن رہے ہو کہ نہیں؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے کانوں کا عمل آپ کے ہاتھوں سے پتہ چل گیا. ماشاءاللہ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، بہت سارے مفہوم ذکر کیے، لیکن مفہوم وہی بیان کر دیتے ہیں جو صدیق اکبر نے بیان فرمایا. اور صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا لگتا ہے؟ فرمایا بھائی یہی اچھا لگتا ہے میری آنکھیں ہوں سرکار کا چہرہ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ارے وہ جو میرے ہو گئے ہیں، جب تجھے مل گئے ہیں پھر تجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. پھر تو اپنی، یہ علماء بیٹھے ہیں، عیناک، دونوں آنکھوں سے، ایک آنکھ نہ نہیں. فرمایا اب میں آپ کو دونوں آنکھوں کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں. میرا تعلق کیونکہ صوفی گھرانے سے ہے اور میری تفسیر میں صوفیانہ اثر ہونا ضروری ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا. ارے جب تجھے عابد و زاہد متقی پارسا مل جائے، اور قائم اللیل مل جائے، صائم الدہر مل جائے، قاری قرآن مل جائے، جس کا سینہ نبی پاک کے جلموں سے گنجینہ بنا ہوا ہو، اور جس کی صورت میں نبی کی صورت نظر آئے، جس کی سیرت میں نبی کی سیرت نظر آئے، جس کے رفتار و گفتار میں نبی کا کردار نظر آئے، اور جس کے اندر اور باہر قرآن کی صورت نظر آئے. فرمایا ایسا شخص جب تجھے مل جائے تو پھر اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھیں اس کے چہرے پہ لگائے رکھنا. اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر لگائے رکھنا. تو یہاں بڑا عیناک، عیناک، ارے ہم نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں، ہم نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں، اور ایسا نہ کرنا جو ہمارا بن گیا تو ایک آنکھ سے نہ دیکھنا. ہم نے تجھے جب دو آنکھیں دیکھی ہیں، یہ دیکھنے میں مبالغہ ہے،
یہ دیکھنے میں مقام اعلیٰ ہے کہ دونوں آنکھوں سے مراد یہ کہ دل و جان سے دیکھنا ہے، محبت کی شان سے دیکھنا ہے، اخلاص کی قوت سے دیکھنا ہے، عقیدت کے اندر رہ کر دیکھنا ہے۔ اور جب تو نے پوری شان کے ساتھ ان کو دیکھ لیا، نتیجتاً یہ تجھے دیکھیں گے اور تیری بیوی سنور جائے گی۔ یہاں دو آنکھوں کا ذکر ہے، بات ختم کرنے لگا۔ دو آنکھوں کا ذکر ہے، دو آنکھوں کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آئی ناکا کا صیغہ بلا حکمت نہیں، اور عالم روحانیت کے مترشحات سے وہ قطرہ پاکیزہ جو اس وقت کرکاس دل پر خوبصورتی سے نقطہ ریزی کر رہا ہے، آپ کے ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک سر کی آنکھ ہے اور ایک من کی آنکھ ہے، ایک ظاہر کی آنکھ ہے، ایک باطن کی آنکھ ہے، ایک بصارت کی آنکھ ہے، ایک بصیرت کی آنکھ ہے۔ فرمایا جب ہمارا بندہ تجھے مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر کی آنکھ اس کی طرف ہو اور دل کی آنکھ کہیں اور ہو۔ جب میرا ولی مل جائے، ارے اندروں بھی ادھر ہو جاؤ، باہروں بھی ادھر ہو جاؤ۔ ہمارا بندہ ملے تو اندر باہر سے اس کے ہو جانا، چشم بصیرت کا رخ بھی اسی جانب ہو اور چشم بصارت کا رخ بھی اسی جانب ہو، اور جو اس بصارت کے ساتھ کاملین امت کا نظارہ کرتے ہیں انہیں خدا ہدایت عطا فرما دیتا۔ اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی بات آگے، یہ کرامات کے ظاہرین نہیں ہیں، یہ ظاہرین شریعت ہیں، یہ ظاہرین طریقہ محمدی ہیں، یہ واضحین مسلک حق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ بولتے نہیں، ہم کہتے ہیں انہیں کچھ آتا نہیں ہے اس لیے بولتے نہیں۔ جب نبی بول سکتے ہیں تو ان سے زیادہ خاموش کون رہ سکتا ہے؟ جب بولنے کا وقت آئے تو خاموشی مکروہ ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اے جس نے مغرب کی نماز پڑھتے تو کچھ قرآن پڑھنا پڑے یا دوسرا آپ نہیں کہ میں زیادہ سکون خاموشی نہ پڑھنا پڑتا ہوں، تو تھوڑا سکون ضروری ہے یا حکم اشارہ ضروری ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ، صاحب بولو صاحب، اشارہ ضروری ہے۔ لہذا جب بولنے کا وقت آئے تو پھر خاموشی ممنوع ہے، اور جب خاموشی کا وقت آئے اس وقت بولنا ممنوع ہے۔ اچھا جب نماز پڑھ رہے ہو تو سب بول سکتے ہو؟ بولو، نہیں بول سکتے؟ کسی سے کام بات چیت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ ہم اپنے اختیار سے جئیں گے تو مارے جائیں گے، اور رب کے بتائے ہوئے طریقے پر رہیں گے تو پار لگ جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ رہنا جن لوگوں نے رب کے ساتھ رہنے کا ہنر سیکھ لیا۔ حضرات میں نے بہت کچھ کہنا تھا، میں چونکہ اس آستانے میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے اور اس کے ٹائم جو ہے مخصوص ہے، اس میں وہ ہمارا جو سنیوں کا طریقہ ہے وہ ذرا چلانا مشکل ہو رہا ہے، ورنہ میں آپ کو دیوان اور حضور ان دونوں پر بات کرتا اور اپنا جو میرا ذوق ہے روحانی اس بارے میں اور مثنوی سے میں اس کو بیان کرتا، لیکن اس وقت قلت وقت کے سبب میں قاصر ہوں اور میں اس سے زیادہ کلام کرنا سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں، چونکہ اوقات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال قبلہ اجمل صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لوگوں کے کانوں تک وہ باتیں پہنچانا جو عام طور پر پہنچائی نہیں جا رہی، ہم 50 سال سے تقریریں سن رہے ہیں لیکن کسی کو نماز کے فرض نہیں آتے۔ ہم محفل نعت کو 20 سال سے سن رہے ہیں اور بڑے بڑے راگ سنتے ہیں، ہاں ہو ہی اتنا عجیب قسم کی آوازیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں سمجھے آپ۔ اس لیے اب اپنے آپ کو بیدار کرو، زمانہ بڑا عجیب آ گیا ہے، حالات بڑے بے قابو ہو رہے ہیں، اپنے اندر سیرت رسول کی خوشبو پیدا کرو
تاکہ آپ کی نسلوں میں میرے نبی کا طریقہ جاری ہو سکے. آخر دعوانا الحمدللہ. انتہائی حسین اور پرمغز خیال